کیا حائضہ عورت کسی کو غسل دے سکتی ہے؟ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کو غسل دے اور انہیں کفن پہنائے، اور مردوں میں سے وہ صرف اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ جنازے کو غسل دینے سے حیض کو رکاوٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ ان کو غسل دیا۔ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کو حلق میں تیر لگا اور وہ مر گیا، اسے اس کی اپنے کپڑوں سمیت کہ جن میں وہ تھا دفن کر دیا گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، انہیں غسل نہ دو کیونکہ روز قیامت ان کا ہر زخم خوشبو پھینک رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ مسند احمد۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ عبداللہ بسام انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ جمہور شافعی مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں شہید کو کسی حال میں بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ ابو یوسف محمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو صرف حالت جنابت میں غسل دیا جائے گا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ دکتور عائض قرنی فرماتے ہیں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ جن حضرات کے نزدیک حالت جنابت میں شہید ہونے والے شخص کو غسل دینا ضروری ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ حالت جنابت میں شہید ہونے کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ صحیح ارواء الغلیل۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبی ہونے کی وجہ سے ہی فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ احکام الجنائز۔ اور یہ روایت صحیح ہے۔ راجح شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، خواہ جنبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر انسانوں پر شہید کو غسل دینا فرض ہوتا تو محض فرشتوں کے غسل دینے سے یہ فرض ساقط نہ ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے، لیکن ایسا کچھ منقول نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سید سابق فرماتے ہیں معرکہ میں کفار کے ہاتھوں قتل ہونے والے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، خواہ وہ جنبی ہی ہو۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں معرکہ یعنی میدانی جہاد میں قتل ہونے والے شہید کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ جنبی ہی قتل ہوا ہو۔ جن پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے انہیں غسل دیا جائے گا، مثلاً طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا، غرق ہو کر مرنے والا، جل کر فوت ہونے والا وغیرہ، ان سب کو بالاجماع غسل دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم تمام شہید ہیں، لیکن انہیں غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام لوگوں کو بلا اختلاف غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ابن حزم رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں معرکے میں شہید ہونے والوں کے علاوہ سب مسلمان مردوں کو غسل دیا جائے گا، انہیں کفن پہنایا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ سید سابق فرماتے ہیں
وہ شہداء جو معرکے میں کفار کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور شارع علیہ السلام نے ان پر شہید کا لفظ بولا ہے، انہیں غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں علم نہیں کہ کیا ہم اپنے عام مردوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتار دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیں۔ جب لوگوں میں یہ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی اس کے نیچے میں لگی ہوئی تھی۔ پھر گھر کے ایک کونے سے کسی کلام کرنے والے نے کلام کیا جسے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ لہٰذا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ کو آپ کی قمیص سمیت غسل دیا۔ وہ قمیص پر پانی ڈال رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے ساتھ آپ کو مل رہے تھے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو دیکھے۔ صحیح مسلم۔ علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی کی ران مت دیکھو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابو داؤد۔ غسل سے پہلے میت کے پیٹ پر اچھی طرح ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ اگر پیٹ میں کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی ہو تو وہ خارج ہو جائے اور میت اچھی طرح پاک ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو میں نے وہ چیز دیکھنے کے لیے جو عموماً میت سے خارج ہوتی ہے، یعنی فضلہ وغیرہ، آپ کے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں پاک تھے ویسے ہی وفات کے بعد بھی پاک تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اعضائے وضو اور داہنے اعضاء کو پہلے دھویا جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی غسل کے وقت فرمایا، دائیں جانب سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کرو۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میت کو غسل دیتے وقت دائیں اعضاء کو مقدم کرنا اور اس سے پہلے وضو کرانا مستحب ہے۔ غسل 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ حسب ضرورت دینا چاہیے، اور پانی میں بیری کے پتوں کا استعمال بھی مستحب ہے، جیسے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو، اگر تم ضرورت محسوس کرو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دو اور آخر میں کافور یا کہا کہ کچھ کافور ڈال لینا اور غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اسے اس کی قمیض بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دو، اور اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ اور اسے طاق عدد میں غسل دو۔ بخاری۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔
ان احادیث سے معلوم ہوا کہ میت کو کم از کم 3 مرتبہ ضرور غسل دینا چاہیے اور بوقت ضرورت 5، 7 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ تک عدد کا لحاظ رکھتے ہوئے غسل دیا جا سکتا ہے۔ بیری کے پتے استعمال کرنے کا حکم محض نظافت و صفائی کی غرض سے ہے۔ اگر اس کے قائم مقام کوئی چیز مثلاً صابن وغیرہ استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ البانی رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ آخری مرتبہ کافور بھی استعمال کیا جائے، جیسے کہ گزشتہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، آخر میں کافور ڈالو۔ جمہور کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آخری مرتبہ پانی میں کافور یا کوئی خوشبو وغیرہ ملاؤ۔ احناف اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ غسل کے بعد جسم پر کافور ڈال لو۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ کافور کو پانی میں ملایا جائے گا۔ کافور لگانے میں یہ حکمت بتلائی گئی ہے کہ تاکہ میت خوشبو دار ہو جائے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بالخصوص کافور کا ہی اس لیے حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ جس چیز میں اسے استعمال کیا جاتا ہے وہ جلدی متغیر نہیں ہوتی، اور اس کا فائدہ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اسے لگانے کے بعد کوئی بھی موذی جانور میت کے قریب نہیں آتا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو کستوری کی خوشبو لگانا جائز ہے۔ غسل کے لیے عورت کے بال کھولنا۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کے بال کھول کر اچھی طرح دھونے چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیتے ہوئے اس کے بالوں کو کھولا، پھر انہیں دھویا، پھر ان کی 3 مینڈیاں بنا دیں۔ بخاری۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا اور عورت کے بالوں کی مینڈیاں بنانا۔ ایسا کرنا جائز ہے، بالخصوص اگر میت خاتون ہو تو اس کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنا کے پیچھے ڈال دینا مسنون ہے، جیسے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے، ہم نے اس کے سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں پشت پر ڈال دیا۔ بخاری۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 مینڈیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح اور واضح سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 مینڈیاں بنا کر میت کے پیچھے ڈال دی جائے۔ دکتور عائض القرنی فرماتے ہیں عورت کے سر کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنانی چاہیے۔ میت کو مسواک کرانے کا کیا حکم ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں، میت کو صرف وضو کرایا جائے گا اور غسل دیا جائے گا، اور اگر کوئی زندہ آدمی کی طرح اسے بھی کلی کے وقت مسواک کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میت کو غسل دیتے ہوئے نرمی و شفقت کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنے کی طرح ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، اسے اٹھانے میں اور اس طرح کے دیگر امور میں نرمی کرنا واجب ہے، کیونکہ مردے کی ہڈی توڑنے کی تشبیہ زندہ کی ہڈی توڑنے کے ساتھ اگر گناہ میں کوئی یعنی مردے کی ہڈی توڑنے کا گناہ اتنا ہوا جتنا زندہ کی ہڈی توڑنے کا ہے تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ تشبیہ تکلیف میں ہوئی یعنی مردے کی ہڈی توڑنے سے اسے اتنی تکلیف پہنچتی ہو جتنی زندہ کی ہڈی توڑنے سے اسے پہنچتی ہے، تو جیسے زندہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اسی طرح مردہ کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کا احترام کرتے ہوئے اسے
پھیرنے، اس کے اعضاء کو ملنے، اس کے پیٹ کو دبانے، اس کے جوڑوں کو نرم کرنے اور اس کے تمام امور میں نرمی کرنا مستحب ہے۔ دوران غسل اگر کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئے تو پردہ ڈالنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر پردہ ڈالیں گے۔ بخاری و مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں مسلمان کی پوشیدہ باتوں پر پردہ ڈالنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ظاہری طور پر اس حدیث میں زندہ اور مردہ کے درمیان کوئی فرق نہیں، لہذا اس کے عموم میں ایسے تمام عیوب و قابل راز باتیں بھی شامل ہیں جنہیں میت کو غسل دینے والا دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان پر پردہ ڈالے رکھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کو غسل دے اور کوئی قابل اعتراض چیز دیکھ کر اس پر پردہ ڈالے رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، سلسلۃ الصحیحہ۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے فقہ کی ضخیم کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اہل علم کا کہنا ہے اگر تو غسل دینے والا میت سے قابل ستائش اشیاء دیکھے، مثلاً اس کے چہرے کا روشن ہونا یا اس سے عمدہ خوشبو آنا وغیرہ، تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے متعلق بتائے، لیکن اگر قابل نفرت اشیاء دیکھے، مثلاً اس سے بدبو آنا یا چہرے اور بدن کا سیاہ ہونا یا اس کی صورت تبدیل ہو جانا، تو اس پر حرام ہے کہ دوسروں کو کچھ بھی اس کے متعلق بتائے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت سے اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے وہ پردے میں رکھنا چاہتا ہو تو غسل دینے والا اس پر پردہ ڈالے رکھے، اس کے متعلق کسی کو مت بتائے۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ارواء الغلیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی میت کو غسل دے چکو تو تم پر غسل ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہاری میت پاکیزگی کی حالت میں فوت ہوئی ہے، لہٰذا تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہ روایت حسن ہے، حاکم وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کچھ غسل کر لیتے تھے اور کچھ غسل نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، دارقطنی تمام المنہ۔ جمہور مالک شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں، میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو غسل دینے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ غسل مستحب ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جمہور علماء فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک میت کو غسل دینے والے پر نہ تو غسل واجب ہے اور نہ ہی وضو۔ غسل دیتے ہوئے سونے یا چاندی کے لگے دانت اتارنے کا حکم۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی فوت ہو اور اس نے سونے یا چاندی کے دانت لگوائے ہوئے ہوں اور وہ دانت بآسانی نہ اترتے ہوں تو ان کے لگے رہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خواہ میت مقروض ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آسانی سے وہ دانت اتارے جا سکتے ہیں تو انہیں اتارنا واجب ہے، کیونکہ استطاعت ہو تو کسی مال کو بھی ضائع کرنا جائز نہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، اگر سونے کے دانت اتارنا ممکن ہو تو مال کی حفاظت اور زندہ ورثاء کو نفع پہنچانے کی غرض سے انہیں اتار لینا چاہیے، لیکن
اگر اتارنا مشکل ہو تو انہیں ان کی حال پر چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔